سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اگر اس پر مطلب ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جی جی، لیکن اس ایف آئی آر میں 10 12 15 لوگوں کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ پولیس کو بھی پتہ انوالو نہیں ہے، سب کو پتہ انوالو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا معاملہ سالو بھی نہیں ہو پاتا، بلکہ وہاں پہ پیسے کا لین دین اور بہت سارے ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اس پر انصاف، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف مل ہی نہیں سکنا. ٹھیک ہے، اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ اس جعلی ایف آئی آر، مطلب ایف آئی آر کی بھی کوئی بیس ہونی چاہیے، اس پر کیا؟ بالکل، دیکھیں آپ نے سب یہ جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا، اس کا بڑا ایک سمپل سا جواب ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو سی آر پی کا سیکشن 154 ہے جس کے تحت ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے ایف آئی آر لانچ کی. برٹش کے اندر یا اسکاٹ لینڈ کے اندر یا یو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو اس ایلیگیشن کے اوپر جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہوتی ہیں پہلے تھورلی اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو کورٹس کا برڈن کم ہو جاتا ہے، نمبر ٹو جو لوگوں کو ہم ناجائز طور کے اوپر جو ایف آئی میں اس کو جو کر کے اور اس کو گرل کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے ایک بندہ مین ہوتا ہے اور 10 بندوں کو نام اس میں ڈال دیتا ہے کہ ان سے اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں. یہاں پہ دو چیزیں اور بھی سمجھتا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام بھی اندر ڈالے، ان کے نام بھی ڈالے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے یہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اگر آپ ایف آئی آر درج کر کے جاتے ہیں، پھر پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے، پھر کیس میں عدالت میں کیس کا پھر ٹرائل ہوتا ہے، کیوں نہ یہ ہو کہ اس پروسیس کو ریورس کر دیا جائے کہ آپ جب جس بندے کے اوپر ایلیگیشن ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی تھورلی انویسٹیگیشن کی جائے، جیسے یو کے اندر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں الطاف حسین کے اوپر ایلیگیشن لگے، اس کی انویسٹیگیشن پراپر انویسٹیگیشن کی. جب انویسٹیگیشن کے اندر یہ فائنڈنگ آ جاتی ہیں، کنکریٹ فائنڈنگ آ جاتی ہیں کہ واقعی اس بندے نے یہ جرم کیا ہے اور اس کے اوپر کیس بنتا ہے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، تو دین اس بیسس کے اوپر ہمیں اس کی طرف لے جانا چاہیے. ایک تو بات ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کلونیل پاورز کے جو لاز ہیں ان کو یہ یہاں کے لوگوں کو گرل کرنے کے لیے لاز بنائے گئے تھے. یہ فائرین جو ہے یہ پولیس کے جو آج بھی پولیس جو ہے 1868 کا جو سی آر پی سی ہے، پی پی سی جو ہے لارڈ میکیلے نے بنایا تھا، آج بھی اس کے بنائے ہوئے قوانین ان کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرے. ہم تو ایک اسلامی ریاست ہے جس میں انسان کے چادر اور چادر والے تحفظ کی بات کی گئی، جس پہ انشورنس دی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لاس کو ریوزٹ کریں اور جو جہاں کی جو نیڈ بیس انالیسس کر کے جس کو کہتے ہیں جو یہاں کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنے کرمنل لاز کو جو ہے وہ امینڈ کریں. اور جو یہ ایک اور بھی بتاؤں، اور جو سی آر پی سی کا قانون ہے اس میں بھی اس بات کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ نے جو ورڈ نامعلوم افراد کا یوز کرتے ہیں، یہ بھی میرا اس کے اوپر بھی بڑا آبجیکشن ہے. جی بالکل، اس لا کے اوپر جو ورڈ ہے اس کا بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جی ہم نے نامعلوم جو بھی افراد گا، اس کا مطلب آپ نے اس کے اندر اتنا اسپیس رکھ دی ہے اور تفتیشی افسر کو آپ نے اتنی پاور دے دی ہے کہ وہ چاہے جس بھی پارٹی سے پیسہ لے کے جو ہے وہ کسی بھی بندے کا نام نکال سکتا ہے یا اس کو ڈال سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میکر پارلیمنٹیرین ہے جو باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی، جو جمہوریت کا رونق ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر انہوں نے کیا اپنے لاس کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں. آپ نیب کے لاس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے نیب لا کو آپ امینڈ کرنا چاہیے تھا، جس کے اوپر آصف خان خوسا کا جو بڑا مشہور ایک اسفند خان کیس 2000 سپریم کورٹ کا رپورٹڈ کیس ہے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس لا کو امینڈ کیا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب ڈریکونین لا ہے تو اب اس کو امینڈ کرنا تھا، نہیں کیا گیا. اب نہیں کیا. تو کس کی میں اس میں کس پہ کوسچن مارک ہے؟ دس از دی رسپانسبلٹی آف دی پارلیمنٹیرین جو جمہوریت کا رونق ہوتے ہیں. تو آپ نے جو اب دنیا بھر میں پارلیمنٹ کا کام لا بنانا ہوتا ہے، ہماری پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ ایڈمنسٹریٹو کام کرتی ہے لیکن لیجسلیشن کا کام نہیں کرتی. اس لیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اداروں کا کام ہے، اگر پارلیمنٹ اس کا جو کام تھا وہ پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کرنا چاہیے تھی اور ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن چلانے چاہیے تھے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اس کو ریورس کر دیا. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بھی کام چلا رہی ہوتی ہے اور لیجسلیشن بھی کا اس پہ بالکل اس کے بعد قائم نہیں ہوتا. تو پھر وہاں پہ آ کے جو ہے وہ آپ کی عدلیہ کو اپنے رول پلے کرنا پڑتا ہے، اس گیپس کو عدلیہ کو فل کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کے دوسرے جو آپ کے ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو رائے رستے پہ لانے کے لیے ان کو اپنے رول پلے کرنا پڑتا ہے پازیٹیو سینس میں، وہ کرتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لاز کو جو ہے وہ ری امینڈ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے 1868 کا ایک لا ہے، کتنا پرانا لا ہے، ایک 1890 کا سی آر پی سی آپ کا 1890 کا. تو
دنیا کہاں بھی چلی گئی, 21st سینچری میں ہم رہ رہے ہیں, 2000 میں ہم ختم ہونے 20,000 ختم ہونے کے ہیں, اور آج تک ہم اسی انگریزوں کے بنائے قانون کے مطابق ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور سول جسٹس سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو دیر از اے ڈائریکٹ نیڈ, آئی تھنک سو, کہ ان لاز کے اندر فوری طور پر ریویزٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ کو کوئی پیسے کی ضرورت اس میں ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آپ کے ادارے موجود ہیں, آلریڈی آپ کے پاس جو ہے وہ ہیومن ریسورسز موجود ہیں, صرف آپ نے چیزوں کو ایک اسٹریم لائن کرنا اور اس کو سسٹمیٹک اور آرگنائز کرنا ہے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کو انرجیٹک سنسیئر قسم کی یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں, لائرز ہیں, ان لوگوں کو آن بورڈ کرنا ہوگا, تو تب اسٹیٹ جو آگے کی طرف موو کرے گی. ادروائز ہم اس بحث سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے کہ پاکستان میں لاز ہیں لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہے. ناظرین, آخر میں میں چاہتا ہوں, کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہے اور لا کالج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے پڑھ کے برہن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت نہیں کی, بے انتہا خدمت کی ہے, اور قانون کے شعبے میں مختلف جگہوں پر ججز, وکالت سے لے کر آپ ہائی پوسٹ پہ دیکھیں, وہاں پہ لائرس یہاں سے گئے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی کا جو پازیٹیو رول ہے وکلا برادری کے حوالے سے, لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, کون کون سے چیف جسٹس جہاں سے بن کے جا چکے ہیں, انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا, اس پہ بات بھی ہم نعیم اللہ خان صاحب سے ضرور کریں گے. سر اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم شکوہ ظلمت شب سے یہ کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی. بہت شکریہ سر. سر اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو کہ ہمارا جو یونیورسٹی لا کالج ہے یہ 1868 میں اسٹیبلش ہوا تھا, 1868 میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور اس وقت کی جو پی پی سی بنی ہے تعزیرات پاک اسی دور پہ بنی, اور بعد میں ہوا کہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے یہ 1882 میں بنی. اس کا لا کالج جو ہے وہ از دا اولڈر اینڈ اینشنٹ مور دین دا پنجاب یونیورسٹی اٹسیلف. تو یہاں کے جو لوگ ہیں, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ یہ ایک زرخیز زمین ہے لا کالج کی, جہاں سے ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے ججز, چیف جسٹسز ہائی کورٹس کے, سپریم کورٹ کے آصف کھوسہ صاحب, ثاقب میاں ثاقب نثار صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, وہ سب یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. منظور ملک صاحب جو سپریم کورٹ کے اس وقت سٹنگ جج ہیں, سید منصور علی شاہ صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے, آج بھی وہاں وہ ہیں. ہمارے جو ہے وہ اور بڑے ہمارے یہاں پہ دوست جو ہمارے عزیز, ہمارے جو ہے سینئر لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ججز یہاں سے گئے. ہم اعتزاز احسن صاحب یہاں سے پڑھ کے گئے, ان کا آپ کے سامنے وہ ہے. آپ کے پولیٹیشین جو آپ کے یوسف رضا گیلانی صاحب آپ دیکھ لیں, آپ کے جوید ہاشمی صاحب آپ دیکھ لیں, آپ کے باقی جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو اکثر جو ہے جو قیادت ہے اور نون لیگ کی جو قیادت ہے اس وقت, وہ پنجاب سے بھی لا کالج سے پڑھ کے گئے ہیں, اور اس وقت پاکستان کی ملکی سیاست میں جو اپنے رول پلے کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کے جو ہے وہ لائرس کمیونٹی میں بہت ویل فیمس لائرس بھی یہاں کے ہیں, اور ہمارے بار کے جو ممبران ہیں, پریزیڈنٹس ہیں یہاں کے, جو لاہور بار کے پاکستان بار کونسل کے عابد ساقی صاحب ہو گئے, اعظم عزیز تارڑ صاحب ہو گئے ہمارے, اور یہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں جو جہاں بھی اس وقت ماشاء اللہ جو ہے وہ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, اور فرحات صاحب ہیں لاہور بار کے, اور اب وائس چیئرمین بھی ہیں مختلف کمیٹیز کے بھی, انتظار رانا صاحب جو ہیں. کافی the number of the names in my mind, but the time is very short, so it is very difficult to name. اگر ساری رات بھی لگے ہیں مشکل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مختلف جو پروفیسرز ہیں وہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سب جو ہے بہت پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں, اور بلکہ ہماری جو ہے وہ ہماری ٹریننگ کرتے رہتے ہیں, ہمیں مختلف موقعوں پہ ہمیں ملنے کا موقع ملتا رہتا ہے, وہ اپنے بہت زیادہ ہماری اپنی سفارشات دیتے رہتے ہیں. اور وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر نیاز صاحب, میں ان کی کاوش کو بھی جو یہ خراج تحسین پیش کروں گا, خراج عقیدت پیش کروں گا. انہوں نے جب انہوں نے اپنا چارج لیا وائس چانسلر صاحب نے, تو انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے لا کالج کی اور پنجاب یونیورسٹی کی علمائی بنانے کی طرف جو ہے انہوں نے بڑا بھرپور انہوں نے انیشیٹو لیا, اور اس کی بڑی ضروری, اور انہوں نے بلکہ تمام جو یہاں لا کالج کے فارغ التحصیل لوگ تھے, خاص طور پر جو لائرز تھے, ججز تھے, انہوں نے اور جو پنجاب سے خاص طور پر ان کو ایک فورم پہ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تاکہ سب کے ادارے آئے, سب آئیں اور اس کو آگے لے کے چلیں, سب نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب از ویری کائنڈ ٹو اس, کہ وہ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے, اور ہمیں جب بھی کبھی ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑی ہے, ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے لیگل ایجوکیشن کی
उस सीट्स के हवाले से, तो उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है। और तो मैं उनको खुदा तहसीन भी पेश करता हूँ। तो वो वैसे बेनियाज आदमी है, और नाम उनका डॉक्टर नियाज अहमद, लेकिन बहुत बेनियाज, और इन चीज़ों से बेनियाज है। वो उनको कोई प्रोटोकॉल का मैं इसमें तो उनको चक्कर नहीं होता। वो एक आम वर्कर की तरह काम करते हैं, स्टूडेंट टीचर के साथ मिल बैठ के, स्टूडेंट के साथ मिल बैठ के उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और उनकी मैं ये समझता हूँ स्पिरिट है कि सबको इकट्ठा साथ लेके जाया जाए, और यूनिवर्सिटी में कम से कम जो है लोगों को झगड़े हों और उनको ख़त्म किया जाए, और लोगों को जो है वो मैक्सिमम लेवल पे PhD करवाई जाए। और मैं ये समझता हूँ मैं PhD कर रहा था, तो उन्होंने मेरे केस को बड़ा बूस्टअप किया और इंकरेज किया, तो माउंट टीचर को प्रमोशन दी, अदालों को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह जो है ही इज़ डूइंग वेल, एंड आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिज contribution, but he is a man of leadership, and he deserve for the appreciation in this complex society of the Punjab itself. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नईमुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी गुफ्तगू उनके साथ मतलब इंटरेस्टिंग भी थी, स्पेशली आम फहम भी थी, और हमारी कोशिश थी कि कानूनी हवाले से इनसे गुफ्तगू ज़रूर की जाए, लेकिन आम आवाम के लिए की जाए, ताकि उनको महसूस हो कि उनके मसाइल क्या हैं, उनका सलूशन क्या है, कैसे उनमें शऊर बेदार हो, कैसे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, कैसे उनके मसाइल का हल निकले, ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अपने मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।